اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہے اللہ، قرآن شریف کو میرے دل کا بہار، میرے نگاہ نور، میرا غم کا ازالہ، میری پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو توفیق دیا ہے عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ اللہم صلی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ رزقا طیبا علما نافعا عملا متقبلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ الحمدللہ عدد خلق، الحمدللہ رضا نفس، الحمدللہ زینت عرشہ، الحمدللہ مداد کلمات، سبحان اللہ عدد خلق، سبحان اللہ رضا نفس، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلمات۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹا سپارہ سورہ مائدہ، چھٹا سپارہ سورہ مائدہ ہی چل رہی ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اول میں خشیہ الہی اور غیرت ایمانی کا ذرا سا شائبہ ہو، کیا ایسی قوم سے موالات اور دوستانہ راہ رسم پیدا کرنے یا قائم رکھنے کو ایک منٹ کے لیے گوارا کرے گا؟ ان کے کفر، عناد، عداوت اسلام سے بھی قطع نظر کر لیا جائے تو دین قیم کے ساتھ ان کا یہ تمسخر و استہزاء ہی علاوہ دوسرے اسباب کے ایک مستقل سبب ترک موالات کا ہے۔ یعنی جب اذان کہتے ہو تو اس سے جلتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، جو ان کی کمال حماقت اور بے عقلی کی دلیل ہے۔ کلمات اذان میں خداوند قدوس کی عظمت و کبریاء کا اظہار، توحید کا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء سابقین اور کتب سماویہ کو مصدقہ ان کی رسالت کا اقرار، نماز جو تمام اوضاع عبودیت کو جامع اور غایت درجہ کی بندگی پر دال ہے، اس کی طرف دعوت فلاح، دائرہ اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلاوا۔ ان چیزوں کے سوا اور کیا ہوتا؟ پھر ان میں کون سی چیز ہے جو ہنسی اڑانے کی قابل ہو؟ ایسی نیکی اور حق صداقت کی آواز پر مسخرہ پن کرنا صرف اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کا دماغ عقل سے یکسر خالی ہو اور جسے نیک بد کی قطعاً تمیز باقی نہ رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا تو کہتا قدے حرق کاذب، جھوٹا جل گیا یا جل جائے۔ اس کی نیت تو ان الفاظ سے جو کچھ ہو، مگر یہ بات بالکل اس کے حسب حال تھی، کیونکہ وہ خبیر جھوٹا تھا۔ اسلام کا عروج و شیوع دیکھ کر آتش حسد میں جلا جاتا تھا۔ اتفاقاً ایک شب میں کوئی چھوکری آگ لے کر اس کے گھر میں آئے اور اس کے اہل عیال سو رہے تھے۔ ذرا سی چنگاری نادانستہ اس کے ہاتھ سے گر گئی جس سے سارا گھر وہاں سونے والوں کے جل گیا۔ اس طرح جل جاتے ہیں۔ اذان کے ساتھ استہزاء کرنے کا ایک اور واقعہ صحیح روایات میں منقول ہے، یہ کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ حنین سے واپس ہو رہے تھے، حنین غزوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، راستہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہی۔ چند نوعمر لڑکے جن میں ابو محذورہ بھی تھے اذان کی ہنسی اور نقل کرنے لگے۔ آپ نے سب کو پکڑ کر بلوایا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ کے دل میں خدا نے اسلام ڈال دیا۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ اس طرح خدا کی قدرت نقل سے اصل بن گئی۔ کسی کام پر طعن کرنا یا ہنسی اڑانا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ کام ہی قابل استہزاء ہو، کام کرنے والی کی حالت تمسخر کے لائق ہو۔ پچھلی آیت میں بتلا دیا گیا کہ اذان کوئی ایسی چیز نہیں جس پر بخبر پلے درجے کے احمق اور خفیف عقل کے کوئی شخص طعن یا استہزاء کر سکے۔ اس آیت میں اذان دینے والوں کی مقدس حالات پر بعنوان سوال متنوع کیا گیا، یعنی استہزاء کرنے والے جو خیر سے اہل
کتاب عالم شرائع ہونے کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں، وہ ذرا سوچ کر انصاف سے بتائے کہ مسلمانوں سے ان کو اتنی ضد کیوں ہے، اور کیا ایسی برائی وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں جو ان کے ذام میں لائق استہزاء ہو، بخبر اس کے کہ ہم اس خدائے وحدہ لا شریک لا پر اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر صرف دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بالمقابل استہزاء کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ نہ خدا کی سچے صحیح توحید پر قائم ہے، نہ تمام انبیاء رسل کی تصدیق و تکریم کرتے ہیں۔ اب تم ہی انصاف سے کہو کہ انتہا درجہ کے نافرمان کو خدا کی فرمان برداری بندوں پر آواز کسنے یا تان تسنی کرنے کا کہاں تک حق حاصل ہے؟ یعنی اگر ایمان باللہ پر مستقیم ہونا ہر چیز کہ جو خدا کی طرف سے کسی زمانہ میں نازل ہو سچے دل سے تصدیق کرنا ہی تمہارے ذام میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی برائی، اسی وجہ سے تم ان کو مرد تان و ملام بناتے ہو۔ تو آؤ کہ میں تم کو ایک ایسی قوم کا پتہ بتلا جو اپنی شرارت اور گندگی کی وجہ سے بدترین خلائق ہے، جن پر خدا کی لعنت اور غضب کا اثر آج بھی نمایاں طور پر آشکار ہے، جس کی بہت سے افراد اپنی مکاری بے حیائی یا حرص دنیا کی سزا میں بندر اور سور بنائے جا چکے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ جس نے خدا کی بندگی سے نکل کر شیطان کی غلامی اختیار کر لی۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ بدترین خلائق اور کم کردہ راہ قوم ہے، گم کردہ راہ قوم ہے۔ اصلی معنی میں تمہارے طعن و استہزاء کے مستحق ہو سکتی ہے وہ خود تم ہی ہو۔ یہاں انہی استہزاء کرنے والوں کے بعض مخصوص افراد کا بیان ہے جو غائبانہ تو مذہب اسلام پر طعن تشنیع کرتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلص مسلمانوں سے ملتے تو از راہ نفاق اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے، حالانکہ شروع سے آخر تک ایک منٹ کے لیے بھی انہیں اسلام سے تعلق نہیں ہوا۔ نہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی واعظ و تذکیر کا کوئی اثر انہوں نے قبول کیا۔ کیا محض لفظ یا ایمان و اسلام زبان سے بول کر وہ خدا کو معاذ اللہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اگر اس عالم غیب و شہادت کی نسبت جو ہر قسم کے ضمائر سرائر پر مطلع ہے، ان کا گمان یہ ہو کہ محض لفظی ایمان سے اسے خوش کر لیں گے تو اس سے بڑھ کر کون سی حرکت قابل استہزاء و تمسخر ہو سکتی ہے؟ گویا اس آیت سے یہود و نصارہ کی ان مضحک خیز افعال و حرکات کا بیان شروع ہوا، جن پر متنبہ کیا جائے نے کے بعد مسلمانوں کا استہزاء کرنے کے بجائے انہیں خود اپنا استہزاء کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں بھی اسی مضمون کی تتمیم و تکمیل ہے۔ غالباً تم سے لازمی اور عدوان سے مستدعی گناہ مراد ہے، یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بہت شوق اور رغبت سے ہر قسم کے گناہوں کی طرف جھپٹتے ہیں، خواہ ان کا اثر اپنی ذات تک محدود ہو یا دوسرے تک پہنچے۔ جن کی اخلاقی حالت ایسی ذبوح اور حرام خوری ان کا شیوا ٹھہر گیا، ان کی برائی میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کے عوام کا حال تھا۔ آگے خاص کا بیان کیا گیا ہے۔ جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اس کے عوام گناہ اور نافرمانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اس کے خاص یعنی درویش اور علماء گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا کہ لوگ عموماً دنیی لذات و شہوات میں منہمک ہو کر خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال اس کے قوانین و احکام کو بھلا بیٹھے۔ جو مشائخ علماء کہلاتے تھے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا، کیونکہ دنیا کی حرص اور اتباع شہوات میں وہ اپنے عوام سے بھی آگے تھے۔ مخلوق کا خوف یا دنیا کا لالچ حق کی آواز بلند کرنے سے مانع ہوتا تھا۔ اسی سکوت اور مدحانیہ سے پہلی قومیں
قوم تباہی۔ اسی لیے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن حدیث کی بے شمار نصوص میں بہت سی سخت تاکید و تحدید کی گئی ہے کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابلہ میں اس فرض امر بالمعروف کے ادا کرنے سے تغافل نہ برتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے وقت اہل کتاب کے قلوب ان کی شرارت، کفر و طغیان، بدکاری، حرام خوری وغیرہ کی ممارست سے اس قدر مسخ ہو گئے تھے کہ بارگاہ ربوبیت میں گستاخی کرنے سے بھی ان کو کچھ باک نہ ہوتا تھا۔ خداوند قدوس کا رتبہ ان کے یہاں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے زیادہ نہ رہا تھا۔ حق تعالیٰ کی جناب میں بے تکلف ایسے واحد تباہی کلمات بک دیتے نعوذ باللہ تھے کہ جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ کبھی کہتے ان اللہ فقیر نحن اغنیا، کبھی یہ الفاظ منہ سے نکالتے ید اللہ مغلولۃ، خدا کا ہاتھ بند ہو گیا۔ اس سے مراد تو وہی ہوگی جو ان میں فقیر سے تھی۔ خدا معاذ اللہ تنگ و دست ہو گیا، نعوذ باللہ، اس کے خزان میں کچھ رہا ہی نہیں، یا غل ید کنا بخل و امساک سے ہو، یعنی تنگ دست تو نہیں مگر آج کل بخل کرنے لگا، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ بہرحال کوئی معنی لو، اس کلمہ کفر کا منشا یہ تھا کہ جب تمرد و طغیان کی پاداش میں حق تعالیٰ نے ان ملائین پر ذلت و نکبت، ضیق، عیش، بدحالی، تنگ میدانی مسلط فرما دی، تو بجائے اس کے کہ اپنی سیاہ کاریوں اور شرارتوں پر متنبہ اور نادم ہوتے، الٹے حق تعالیٰ کی جناب میں گستاخیاں کرنے لگے۔ شاید یہ خیال ہوا ہوگا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد بلکہ خدا کے بیٹے، اس کے پیارے تھے۔ پھر یہ کیا معاملہ ہونے لگا؟ آج بنی اسماعیل تو دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، زمینی فتوحات، آسمانی برکات تو ان میں پرکشادہ کر دی گئی ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی خدا صرف ہمارا ہم اس کے تھے، اس طرح ذلیل، مغلوب اور تنگ حال ہو کر در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہم تو وہی اسرائیل کی اولاد اور انبیاء اللہ و احبا آج بھی ہیں جو پہلے تھے، مگر معلوم ہوتا کہ جس خدا کے ہم اولاد اور محبوب تھے، معاذ اللہ اس کے خزانوں میں کمی آ گئی۔ آج کل بخل و امساک نے اس کا ہاتھ بند کر دیا۔ احمق اتنا نہ سمجھتے کہ حق تعالیٰ کے خزائن تو لامحدود، اس کے کمالات غیر متبدل اور غیر منتہا ہے۔ اگر معاذ اللہ اس کے خزانہ میں کچھ نہ رہتا یا مخلوق کی تربیت اناج سے وہ ہاتھ کھینچ لیتا تو دنیا کا نظام کس طرح قائم رہ سکتا تھا؟ جو روز افزو عروج فروغ پیغمبر علیہ السلام، ان کے رفتہ کا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ کس کے خزانہ دست کرم کا مرہن منت ہوتا؟ لہٰذا تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ہاتھ بند نہیں ہوا، البتہ گستاخیوں اور شرارتوں کی نحوست سے خدا کی جو لعنت اور پھٹکار تم پر پڑی ہے، اس نے تمہارے حق میں خدا کی زمین باوجود وسعت کے تنگ کر دی ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ کو یہ تنبیہ دی جا رہی ہے۔ آئندہ زیادہ تنگ ہونے والی ہے، اللہ کہہ لگے کہ آئندہ زیادہ تنگ ہونے والی ہے۔ اپنی تنگ حالی کو خدا کی تنگ دستی سے منسوب کرنا تمہاری انتہائی سفاہت ہے۔ یہ دعا کے رنگ میں پیشن گوئی یا ان کی حالت واقعی کی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ واقعہ میں بخل و جبن نے ان کے ہاتھ بالکل بند کر دیے تھے۔ حق تعالیٰ کے لیے جہاں ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ نو ذکر کی گئی ہے، ان سے بھول کر بھی یہ وہم نہ ہونا چاہیے کہ وہ معاذ اللہ مخلوق کی طرح جسم، اعضاء جسمانی رکھتا ہے۔ بس جس طرح خدا کی ذات اور وجود، حیات، علم وغیرہ تمامی صفات کی کوئی نظیر اور مثال اور کیفیت اس کے سوا بیان نہیں ہو سکتی۔
اسی طرح ان نعوت و صفات کو خیال کرو، خلاصہ یہ کہ جیسے خدا کی ذات بے چوں و بے چگوں ہے، اس کے سمع، بصرہ، ید وغیرہ نعوت و صفات کے معنی بھی اس کی ذات اور شان اقدس کے لائق اور ہمارے کیف حکم تعبیر و بیان کے احاطہ سے بالکل ورا ہے۔ شورا رکوع 2، سورہ شورا کی تھی رکوع 2، لیکن سورہ مائدہ ہی چل رہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے ان آیات پر جو فائدہ لکھا ہے، اس میں 2 ہاتھ سے مراد مہر کا اور قہر کا ہاتھ لیا، یعنی آج کل خدا کے مہر کا ہاتھ ہے امتی محمدیہ پر اور قہر کا بنی اسرائیل پر کھلا ہوا، جیسے کہ اگلی آیت میں اشارہ فرمایا، یعنی اس کو وہی خوب جانتا ہے کہ کس وقت کس پر کس قدر خرچ کیا جائے۔ کبھی ایک وفادار کو امتحان یا اصلاح حال کی غرض سے تنگی اور اسرت میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اس کی وفاداری کے صلہ میں نامۂ آخرت سے پہلے دنیوی برکات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک مجرم متمرد پر کبھی آخرت کی سزا سے پہلے تنگ حالی، ضیق، عیش اور مسائل آفات دنیوی کی سزا بھیجتا ہے، اور کسی وقت دنیوی ساز و سامان کو فراخ کر کے مزید مہلت دیتا ہے کہ یا خدا کے احسانات سے متاثر ہو کر اپنے فسق اور فجور پر کچھ سرمایہ یا اپنی سخاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز کر کے انتہائی سزا کا مستحق ہو۔ ان مختلف احوال و اغراض متنوع حکمتوں کی موجودگی میں کسی شخص کے مقبول و مردود ہونے کا فیصلہ خدا کی اطلاع یا قرائن و احوال خارجیہ کی بنا پر کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا ڈاکٹر کسی مریض کا ہاتھ کاٹے، دونوں کی نسبت ہم احوال خارجہ قرائن سے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بطور سزا، دوسرا از راہ شفقت علاج کاٹا گیا ہے، یعنی کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس کی سزا تھی، ایک مریض کا اگر کوئی ڈاکٹر کاٹتا اس کے لیے شفقت علاج کی بنا پر کاٹا گیا، علاج کاٹا گیا ہے۔ ان کی گستاخی کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن قرآن کے ایسے حکیمانہ جوابات سے ان موازین اور صفحہ کو تسکین نہیں ہوگی، بلکہ کلام الہی سن کر شرارت اور انکار میں اور زیادہ ترقی کریں گے۔ اگر غذائے سالہ ایک بیمار کے معدہ میں پہنچ کر اس کے مرض کو زیادہ کر دیتی ہے تو اس میں غذا کا قصور نہیں، مریض کے مزاج کی خرابی ہے۔ فائدہ: اگرچہ کریم میں خاص یہود کا معقولہ نقل کیا تھا، لیکن سے مراد غالباً ان کے بھائی بند سب ہیں، یعنی یہود و نصارہ سب اہل کتاب کا حال بیان فرمایا، جیسا کہ پہلے اسی صورت میں گزر چکا، اور اگلی آیت میں بھی سب اہل کتاب کو خطاب فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی شرارت اور ان کو انکار کو ترقی ہوگی، اس قدر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور منصوبے گاٹھیں گے اور لڑائی کی آگ سلگانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ان کے آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے جو مٹ نہیں سکتی۔ اس سبب سے اسلامی برادری کے خلاف ان کی جنگی تیاریاں کامیاب نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام میں جب تک باہمی محبت و اخوت مستحکم رہے گی اور رشد و فلاح کے طریق پر گامزن ہو کر فتنہ فساد سے مجتنب رہنے کا اہتمام رہے گا، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھا، اس وقت تک اہل کتاب کی سب کوششیں ان کے مقابلہ میں بیکار ثابت ہوں گی، یعنی باوجود ایسے شدید جرائم اور سخت شرارتوں کے اگر اب بھی اہل کتاب اپنی رویہ سے تائب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو دروازہ توبہ کا بند نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ کمال فضل رحمت سے ان کو اخروی دینوی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جب وہ شرمسار اور متعارف ہو کر آئے مایوس نہیں کرتی۔ اللہ معاف کر، اللہ معافی، اللہ، یعنی قرآن کریم
تورات انجیل کے بعد ان کی تنبیہ ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس کو قائم کرتے کیونکہ اس کی تسلیم کے بدون تورات انجیل کی بھی صحیح معنی میں اقامت نہیں ہو سکتی، بلکہ تورات انجیل جملہ کتب سمایا کے اقامت کا مطلب ہی اب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو کتب سابقہ کی پیشن گوئیوں کے مطابق بھیجے گئے ہیں ان کو قبول کیا جائے۔ گویا اقامت تورات انجیل کا حوالہ دے کر آگاہ فرما دیا کہ اگر قرآن کو انہوں نے قبول نہ کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی کتابوں کے قبول کرنے سے بھی منکر ہو گئے، یعنی تمام عرضی و سماوی برکات سے ان کو متمتع کیا جاتا اور ذلت بدحالی اور ضیق ایس کی جو سزا ان کے عصیان و تمردد پر دی گئی تھی وہ اٹھا لی جاتی۔ یہ معدود افراد ہیں جنہوں نے فطری سعادت سے توسط و اعتدال کی راہ اختیار کیا، حق کی آواز پر لبیک کہا۔ مثلاً عبداللہ بن سلام یہودی تھے لیکن ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانی، قرآن شریف پر کو مانی، سارے پیغمبر کو مانی۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہا جلا گیا کہ یہود کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ غصے میں بیان فرمانے لگے تو ایسے عبداللہ بن سلام کو الگ رکھنے لگے، کہا کہ وہ ایمان لے آئے۔ آواز پر لبیک کا مثلاً عبداللہ بن سلام ملک حبشہ نجاشی وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کی شرارت، کفر اور رشتہ کاریوں کا ذکر کر کے تورات انجیل قرآن اور کل کتب سمایا کی اقامت کی ترغیب دی گئی تھی۔ آئندہ سے اہل کتاب کے مجمع میں اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس اقامت بدون تمہاری مذہبی زندگی بالکل صفر اور لاس محض ہے۔ اسی دو ٹوک اعلان کے لیے حضور کو تیار کیا گیا، یعنی آپ پر جو کچھ پروردگار کی طرف سے اتارا جائے، خصوصاً اس طرح کے فیصلہ کن اعلانات آپ کے بے خوف و خطر بلا تعامل پہنچاتے رہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بالفرض محض کسی ایک چیز کی تبلیغ میں بھی آپ سے کوتاہی ہوئی تو بحیثیت رسول خدائی پیغمبر ہونے کی رسالت و پیغام رسانی کا جو منصب جلیل آپ کو تفویض ہوا ہے، سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کا حق کچھ بھی ادا نہ کیا۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فریضہ تبلیغ کے انجام دہی پر پیش ثابت قدم رکھنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مؤثر عنوان نہ ہو سکتا تھا۔ آپ نے 20-22 سال تک جس بے نظیر العزمی، جانفشانی، مسلسل جدوجہد، صبر و استقلال سے فرض و رسالت تبلیغ کو ادا کیا، اس کی واضح دلیل تھی کہ آپ کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے فرض منصبی رسالت و بلاغ کی اہمیت کا احساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احساس قوی اور تبلیغی جہاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے وظیفہ تبلیغ میں مزید استحکام و مثبت کی تاکید کے موقع پر مؤثر ترین عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کو یا رسول سے خطاب کر کے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ اگر بالفرض محض تبلیغ میں ادنا سی کوتاہی ہوئی تو سمجھو کہ آپ اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی تمام تر کوششوں اور قربانیوں کا مقصد وہی توحید ہی یہ تھا کہ آپ خدا کے سامنے فرض رسالت کے انجام دہی میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل فرمائیں۔ لہٰذا یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ کسی ایک پیغام کے پہنچانے میں بھی ذرا سی کوتاہی کرے۔ عموماً یہ تجربہ ہوا کہ فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں انسان چند وجہ سے مقصر رہتا ہے، یا تو اسے اپنے فرض کی اہمیت کا کافی احساس شغف نہ ہو، یا لوگوں کی عام مخالفت سے نقصان شدید پہنچے، یا کم از کم بعض فوائد کے فوت ہونے کا خوف ہو۔ آئیے مخاطبین کے عام تمرد و طغیان کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ پچھلے اگلی آیت میں اہل کتاب کی نسبت بتلایا گیا ہے، تبلیغ کے ہونے سے مایوسی پہلے درجہ کا جواب میں اور تیسری کا دے دیا گیا، یعنی تم اپنے فرض ادا کیے جاؤ، خدا تعالیٰ آپ کی جان
اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ وہ تمام روئے زمین کے دشمنوں کو بھی آپ کے مقابلہ پر کامیابی کی راہ نہ دکھلائے گا۔ باقی ہدایت و ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی قوم جس نے کفر و انکار ہی پر کمر باندھ لی ہے اور راہ راست پر نہ آئی تو تم غم نہ کرو، نہ مایوس ہو کر اپنے فرض کو چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت ربانی اور آئین آسمانی کے موافق امت کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تبلیغ کی۔ نوع انسانی کے عوام خاص میں سے جو بات جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی، آپ نے بلا کم و کاست بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی حجت بندوں پر تمام کر دی۔ الحمدللہ۔ اور وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 40,000 سے زائد خادمان اسلام عاشقان تبلیغ کا اجتماع تھا، آپ نے اللہ رسول اشہاد اعلان فرما دیا کہ اے خدا تو گواہ رہ، اے خدا تو گواہ رہ، میں تیری امانت پہنچا چکا۔ یعنی کل کتب سماویہ جن کا خاتم اور مہمین قرآن کریم ہے۔ پچھلی رکوع میں اس آیت کی تفسیر گزر چکی، یعنی اس غم اور افسوس میں پڑھ کر تنگ دل نہ ہو، اپنا فرض امن و اطمینان سے ادا فرماتے رہے۔ یعنی جو قوم مسلمان کہلاتی ہے، یا یہود نصارہ یا سابی یا کچھ تمثیلاً چند مشہور مذاہب کا ذکر کیا گیا، کوئی شخص ان ناموں کی بدولت یا نسل، رنگ، پیشہ، وطن وغیرہ احوال و خصائص کے لحاظ سے حقیقی فلاح، دائمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیاب، مامون و معصوم ہونے کا ایک اور صرف ایک معیار ہے، یعنی ایمان، عمل صالح۔ جس قوم کو اپنے مقرب الہی یا کامیاب ہونے کا دعویٰ ہو، وہ اسی کسوٹی پر اپنے کو کس کر دیکھ لے۔ اگر اس میں کھرے اترے تو بے خوف و خطر مفلح اور کامیاب ہے، ورنہ ہر وقت اپنے خدا کے غضب قہر سے نیچے سمجھے۔ پچھلی آیت میں خاص اہل کتاب کو تبلیغ تھی، اس آیت میں تمام اقوام و ملل کے ساتھ بلا رعایت ایسا عجیب و غریب، معقول اور منصفانہ قانون پیش کیا گیا جس کے بعد کسی سلیم الفطرت انسان کو اسلام کی صداقت ہمہ گیری میں شبہ نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص جب تک خدا یعنی اس کے وجود وحدانیت، صفات کمالیہ، نشانہ قدرت، تمام احکام، قوانین، کل نائبین و سفراء پر اور دلائل نبوت کی موجودگی میں کسی پیغمبر کی توہین کرتا ہے، اس کو دعوی نبوت میں جھوٹا کہنا یہی اس کی توہین ہے۔ تو کیا کسی حکومت کے سفیر کی توہین اس کے صاف و صریح اسناد سفارت کی تکذیب اس حکومت کی توہین تکذیب نہیں؟ اس طرح سمجھ لو کہ جو شخص کسی ایک سچے پیغمبر کی تکذیب کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، وہ فی الحقیقت خدا کے ان صاف و صریح نشانات و دلائل کو جھٹلا رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول فرمائے۔ جو غلطی سلطی ہو گئی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ بارک لی فی امتی فی بعد الموت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔